ابو طٰہٰ مدنی اپنی کتاب پرتاثیر واقعات میں لکھتے ہیں کہ کسی آدمی نے کہا، میں نے ایک دفعہ یہ کلمات کہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، میں نے جب یہ کلمات آسمان سے سنے ہیں، کسی سے نہیں سنے۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا، ایک دفعہ میں کسرا کی طرف گیا، میری عدم موجودگی میں ایک شیطان میری شکل و صورت اور حرکات و سکنات کے ساتھ میری بیوی کے ساتھ معاشرت رکھنے لگا۔ اس نے آواز بھی میری طرح اختیار کر رکھی تھی، اس لیے میری اہلیہ کو اس کے بارے میں کوئی شبہ نہ ہوا۔ جب میں سفر سے واپس آیا تو اس نے خوشی کا اظہار نہ کیا اور پہلے کی طرح اپنے آپ کو آراستہ نہ کیا۔ میں نے تعجب کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی، تم کہیں نہیں گئے تھے۔ پھر وہ شیطان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں ایک جن ہوں، مجھے تمہاری بیوی سے محبت ہو گئی تھی، میں تیری شکل میں اس کے پاس آتا رہا۔ تم ناراض نہ ہونا، دو چیزوں میں سے ایک اختیار کر لو، یا رات تمہارے لیے اور دن میرے لیے، یا رات میرے لیے اور دن تمہارے لیے۔ میں ڈر گیا اور اپنے لیے دن منتخب کر لیا۔ ایک رات وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہاری بیوی کے پاس رات گزاری ہے، اب آسمان کے قریب جا کر عالم بالا کی باتیں اور راز چرانے کے لیے میری باری ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم چوری چھپے باتیں سن لیتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو؟ میں نے ہاں کر دی۔ اگلی رات وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، منہ دوسری طرف کر لو۔ میں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ جب دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک خنزیر کی شکل میں تھا، اس کے دو پر تھے۔ اس نے مجھے اپنی پشت پر سوار کر لیا، اس کی گردن پر خنزیر کی طرح کے بال تھے۔ اس نے کہا، ان بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم عجیب و غریب اشیاء دیکھو گے، مجھ سے علیحدہ نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے اوپر کی طرف پرواز کی، حتیٰ کہ وہ آسمان سے جا کر چمٹ گیا۔ میں نے کسی ہاتف غیبی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، لا حول ولا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء اللہ لم یکن۔ وہ مجھے لے کر زمین پر اترا اور آبادی کے پیچھے مجھے چھوڑ گیا۔ میں نے وہ کلمات یاد کر لیے۔ صبح میں اپنے اہل خانہ کے پاس آیا، پھر جب وہ شیطان آیا تو میں نے یہی کلمات دہرائے۔ اس شیطان کی حالت خراب ہونے لگی۔ میں ان کلمات کو دہراتا رہا حتیٰ کہ وہ جل کر راکھ ہو گیا۔